بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے رفع حاجت کے آداب اور استنجا کے مسائل۔ یہ بنیادی مسائل ہم نے اس لیے شروع کیے ہیں تاکہ عوام کے لیے سہولت ہو اور طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے میں انہیں آسانی ہو۔ تو اس کے لیے جیسے وضو اور غسل کے متعلق احتیاط بیان کی تھیں، تو اسی طرح سے رفع حاجت کے آداب اور استنجا کے مسائل بھی ترتیب وار ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر رفع حاجت کے دوران منہ یا پیٹھ قبلہ رخ نہ کرے، کیونکہ قبلہ رخ کرنے سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایات ہیں، احادیث طیبات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دوسرے نمبر پر ہے رفع حاجت کے دوران جب سطر کھلتا ہے تو اس وقت اپنے سطر کا خیال کرنا اور پردے کا اہتمام کرنا۔ یہ دوسری وہ ضرورت ہے جو استنجا کے لیے ضروری ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اصحاب پاک فرماتے ہیں کہ حضور اتنا دور تشریف لے جاتے تھے کہ جہاں پر کوئی نہ جائے اور کوئی نہ دیکھے، لہذا آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ ہے اور اسی طریقے کے مطابق اپنا ستر عورت کا خیال رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر داہنے ہاتھ کو استنجا کے لیے استعمال کرنے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ صرف معذور کو اس کی اجازت ہو سکتی ہے جب اس کا دوسرا ہاتھ کسی بیماری تکلیف کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے ہاتھ کام نہ کرے، تو پھر دائیں ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بایاں ہاتھ کہتے ہیں پنجابی کھبا تے دایاں وہ سجا، لہذا سیدھے ہاتھ کو استعمال نہیں کرنا، الٹے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے انگوٹھی یا تعویذ یا کوئی تحریر جس پر مقدسات تحریر ہوں، اسے اتار دینا۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی انگشت مبارک میں انگوٹھی ہوتی تھی اور اس پر مہر نبوت یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک وہ تحریر تھا، لہذا آپ وہ انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عملی حدیث مبارک سے یہ سبق ملتا ہے کہ وہ تحریر یا ایسی کوئی مقدسات میں سے شے وہ اپنے پاس نہ رکھے جب وہ رفع حاجت کے لیے نکلے۔ پانچویں نمبر پر ہے استنجا میں مٹی یا پانی کا استعمال کرنا ہے، یا پرانا کپڑا وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پتھر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر گوبر، ہڈی، کوئلہ، سبز چارہ، کھانے کی کوئی چیز یا کسی غیر کی دیوار سے اینٹ یا ڈھیلا اٹھانا، اسی طرح پختہ اینٹ جو پکا کے رکھی ہوتی ہے یا ٹھیکری، ان چیزوں سے استنجا کرنے سے منع کیا گیا ہے شریعت مطہرہ میں، لہٰذا ان چیزوں سے استنجا نہیں کرنا ہے۔ ساتویں نمبر پر غسل خانہ میں پیشاب کی ممانعت ہے کہ آپ جس جگہ پر غسل کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ وہ نہ کریں، تاکہ چھینٹے اڑ کے دوبارہ پڑیں گے جسم پر تو وہ ناپاکی والا پانی جو ہے آپ کو پھر سے ناپاک کر دے گا، لہذا ایسی جگہ پر پیشاب وغیرہ کی ممانعت ہے، یہ مکروہ عمل ہے۔ آٹھویں نمبر پر ہے 3 چیزیں جو لعنت کا سبب بنتی ہیں ان سے بچنا، یعنی گھاٹ، راستے کا درمیان اور درخت کا سایہ۔ گھاٹ یعنی جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے، لوگ پانی لینے کے لیے آتے جاتے ہوں، اسی طرح راستہ جہاں پر لوگ چلتے ہوں، سایہ دار درخت جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہوں، تو ایسی جگہوں پر پیشاب پخانہ وغیرہ کوئی بھی چیز کرنا وہ شریعت نے منع قرار دیا ہے، لہذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے کام جو لعنت کا سبب بنتے ہیں ان سے بچو، لہذا ان 3 کاموں سے بچنا ہے۔
9ویں نمبر پر کسی سوراخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت آئی ہے، جیسے حشرات الارض زمینی کیڑے ہوتے ہیں تو یہ زمین میں سوراخ بناتے ہیں اور ان سوراخوں پر پیشاب پخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حشرات الارض کو آپ کے پیشاب پخانے سے نقصان پہنچے یا ان حشرات الارض سے اس رفع حاجت کرنے والے کو نقصان پہنچ جائے، ڈس لیں کاٹ لیں تو اس سے نقصان پہنچ جائے، لہذا اس وجہ سے اس کو منع فرمایا گیا۔ 10ویں نمبر پر بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب پخانہ وغیرہ کوئی چیز نہ کرے، نہ لیٹ کر اور نہ ہی مکمل طور پہ ننگا ہو کر پیشاب پخانہ کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر ستر عورت مکمل ہو تو اس وقت، یا کوئی عذر ہو تو اس وقت اس کو اجازت ہے۔ 11ویں نمبر پر باتیں کرنا بلا عذر یہ مکروہ ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے حیا کی وجہ سے دور کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی حالت میں یعنی رفع حاجت کرتے ہوئے کوئی باتیں کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا کلام کرتا ہے تو اس وجہ سے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ہم نے تیرا حیا کیا لیکن تو نے اپنا حیا بھی نہیں کیا اور ہمارا حیا بھی نہیں کیا، لہذا اس عمل سے بچنا ہے کہ بات چیت کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ 12ویں نمبر پر ہے کنویں یا حوض یا چشمہ یا نہر دریا وغیرہ ان کے کناروں پر پیشاب کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی رکا ہوا پانی ہے تو اس کے کنارے پر اگر پیشاب پخانہ کرے گا تو وہ اتنا حصہ، اتنی جگہ جہاں پر وہ پیشاب پخانہ کے اثرات پہنچیں گے وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، لیکن اگر جاری پانی ہے تو اس کو بھی یہ آلودہ کر دے گا، اگرچہ ناپاک نہیں ہوگا جاری پانی لیکن آلودہ تو بہرحال کر دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اس کے ارد گرد کناروں سے لوگ پانی لینے کے لیے آتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، اور اگر وہ پانی میں داخل کرے تو ایسا داخل کرنا ناجائز ہے۔ 13ویں نمبر پر ہے چاند سورج کی طرف اور ہوا کی طرف، جہاں سے ہوا آ رہی ہو اس طرف منہ کر کے پیشاب پخانہ کرنا۔ چاند سورج اور ہوا کی طرف منہ کر کے جو پیشاب پخانہ کرنے کی ممانعت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ واپس پیشاب کے چھینٹے آپ پر ڈالے گی، اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی لازمی ہے، وہ بات آگے آ جائے گی۔ 14ویں نمبر پر ہے کھیت یا پھلدار درخت یا سایہ دار درخت یا عیدگاہ یا جنازگاہ یا قبرستان، ان جگہوں پر پیشاب پخانہ کرنے کی ممانعت آئی ہے، اور بعض جگہوں پر مکروہ ہے اور بعض جگہوں پر ایسا عمل کرنا یہ حرام ہے، لہذا اس وجہ سے ان چیزوں کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے اور ان چیزوں پر یہ غلاظت وغیرہ کا معاملہ نہیں پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح مویشی باندھنے کی جگہ، وضو کرنے کی جگہ اور غسل کرنے کی جگہ اس کی بھی ممانعت آئی ہے، لہذا ان سب جگہوں پر پیشاب پخانہ کرنا یہ مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی کے درجے میں آ جاتا ہے۔ 15ویں بات ہے نیچی جگہ پر بیٹھ کر اوپر کی طرف پیشاب کرنا یا سخت زمین پر دھار مارنا، جس سے پیشاب اونچی جگہ سے واپس پلٹے گا اور اسی طرح سخت جگہ پر لگے گا تو اس کے چھینٹے اڑیں گے اور وہ بدن پر پڑیں گے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی حدیث مبارک ہے کہ آپ 2 قبروں کے درمیان میں سے گزرے، کچھ دیر کے لیے آپ رکے اور ان پر جو ہے وہ سبز شاخیں رکھیں، اور پھر آپ نے بتایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک کو عذاب قبر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، لہذا یہ ناپاکی اور پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر آنا، اس کے کپڑوں پر آنا، یہ اس کے لیے عذاب قبر کا باعث بن گئے۔ تو سوچئے اگر ناپاکی اس طرح سے ہماری طرف آئے گی تو پھر ہمارا کیا حال بنے گا۔ اور خاص طور پر یہ آج کل کے فلش سسٹم جو لگے ہوئے ہیں ان میں بھی ایسی جو ہے نا صورت بن جاتی ہے کہ اس میں چھینٹے واپس آتے ہیں، لہذا اس کے لیے اپنی پوری احتیاط کرنی چاہیے تاکہ چھینٹے واپس جسم پر نہ آئیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب قبر سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈرنے کی وعید فرمائی ہے۔ 16ویں نمبر پر بیٹھنے کے قریب کپڑا ہٹانا چاہیے، یعنی جب بیٹھنے کے قریب ہو جائے رفع حاجت کے لیے تب کپڑا ہٹانا چاہیے، جلدی اس میں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب بھی دیہاتوں میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ لوگ رفع حاجت کے لیے کھلے میدانوں میں یا اس طرح کوئی چھوٹی موٹی اوٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس حال میں جب نیچے بیٹھے زمین کے قریب ہو جائیں تاکہ آپ کا ستر عورت محفوظ رہے، ایسا نہ ہو کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے والا وہ اپنے جسم کو ننگا کر دے، تو اس وجہ سے بھی
وعید سخت قسم کی سنائی گئی ہے، لہذا اس بے پردگی سے بھی بچنا۔ اور یہ شریعت مطہرہ میں ناف سے لے کر گھٹنے تک مردوں کے لیے، اور عورت کا تو سارا بدن ہی اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا ہے، یعنی چھپے رہنے والی جگہ بنائی ہے، لہذا یہ ستر عورت انسانوں کے لیے فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی وہ اگر نہیں کرے گا تو پھر گناہ گار ہوگا، لہذا گناہ سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ستر عورت کی حفاظت کرے۔ 17ویں نمبر پر ہے کہ اگر کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت اذان اگر ہو رہی ہے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا، اور اگر کوئی چھینک آ گئی ہے اس کو تو اس پر الحمدللہ نہیں پڑھنا، یا اگر کسی کو چھینکتے سن لیا ہے تو اس وقت یرحمک اللہ یہ الفاظ اس وقت نہیں بولنے، یہ ایسا کرنا یہ بھی مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ وہ ناپاک جگہ پر بیٹھا ہو یا ناپاکی کے قریب بیٹھا ہو تو اس وقت اس کو اللہ رسول کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ اذان کا جواب دینا ہے، نہ سلام کا جواب دینا ہے، اور نہ ہی چھینک کا جواب دینا ہے۔ 18ویں نمبر پر کسی بھی دینی مسئلے میں اس حال میں غور نہ کرے جب وہ رفع حاجت کر رہا ہو، اور نہ ہی اپنی شرمگاہ کی طرف بلا ضرورت نظر کرے۔ 19ویں نمبر پر تھوکنا یہ بھی مکروہ ہے، ناک صاف کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کھنکھارنا یہ بھی مکروہ ہے، ادھر ادھر ضرورت کے بغیر دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے، اور بدن کو بلا ضرورت چھونا یہ بھی مکروہ عمل ہے، اور نہ ہی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے، کیونکہ حیا کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو اس کو زمین پر رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھے۔ 20ویں نمبر پر فراغت کے بعد مرد اپنے آلہ کو جڑ سے پکڑے اور سر کی طرف نچوڑے تاکہ قطرے وغیرہ نکل جائیں اور پلیدی نہ پھیلے جسم پر اور کپڑے پر۔ پھر پخانہ کا مقام اتنا دھوئے کہ ہاتھ سے بدبو ختم ہو جائے، پھر کسی کپڑے سے پونچھ لے تاکہ تری ختم ہو جائے یا بہت کم رہ جائے، نہ ہونے کے برابر رہ جائے۔ یہ چند اصول ایک بات میں یعنی 21 نمبر بات میں بتا دیے گئے۔ اور کپڑے کے ساتھ پونچھنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے ہی ہے، اگر وہ نہیں بھی پونچھتا تو مائع مستعمل جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں۔ 22ویں نمبر پر ہے کاغذ سے استنجا کرنا، یہ شریعت نے منع کیا ہوا ہے، چاہے اس پر ابو جہل ہی کیوں نہ لکھا ہوا ہو، اگر تحریر کوئی ہے تو اس سے وہ استنجا نہیں کر سکتا، چاہے اس پر کسی کافر کا نام ہی کیوں نہ لکھا ہو، اور اگر تحریر اس پر نہیں ہے تب بھی کاغذات چونکہ ایک مقدس فریضے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لہذا اس وجہ سے ان کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اس مسئلے میں ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے کہ یہ آج کل ٹیشو پیپر ہوتے ہیں، ٹیشو پیپر کیونکہ اس پر کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی اور وہ لکھنے کے قابل چیز بھی نہیں ہوتی، اس کو لوگ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹیشو پیپر اگر ایسی جگہوں پر بنتے ہیں جن جگہوں پر کلام مجید فرقان حمید کے اوراق یا اوراق مقدسہ، اگر ان اوراق کو ایک بار کیمیکل لگا کے اس پر سے سیاہی مٹا کر پھر دوبارہ اسی کاغذ کے ساتھ اگر وہ تیار کرتے ہیں ٹیشو پیپر، تو پھر ایسے ٹیشو پیپر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ منسوب رہا ہے، تو ایسی چیز وہ تو لائق ادب تھی، لیکن ان بے ادبوں نے اگر ان کے ٹیشو پیپر بنا رکھے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ٹیشو پیپر وغیرہ وہ غلاظت کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ ہاں وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا تو نہیں ہوگا کیونکہ اس پر ظاہراً کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور گناہ گار وہی لوگ ہوں گے جو اس طرح کی چیزیں اشیاء وہ بنا رہے ہیں کہ طہارت کے لیے یا اس ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے ٹیشو پیپر تیار کیے جا رہے ہیں، وہ بھی ایسے کاغذات سے جو مقدس تھے، لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے حتی الامکان۔ لیکن اگر کوئی استعمال کر لیتا ہے تو اس سے گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر پر شریعت کا حکم لگتا ہے اور ظاہراً اس پر کوئی ایسی تحریر موجود نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ادب کا تقاضا وہ اس بات میں ناچیز نہیں۔ 20ویں نمبر پر دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یہ مکروہ ہے، مگر معذور کے لیے یہ جائز ہے۔ 24ویں نمبر پر اگر مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرے تو گرمی میں مرد پہلے آگے سے پیچھے کی طرف استنجا کرے، مٹی کے ڈھیلے کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف ڈھیلے کو لے جائے، اور پھر دوسرا ڈھیلا وہ پیچھے سے آگے کی طرف، اور تیسرا پھر آگے سے پیچھے کی طرف،
اس کی وجہ یہ ہوتی ہے مرد کے لیے کہ اس کے خفیہ تین وہ گرمیوں میں لٹک رہے ہوتے ہیں، لہذا اگر پیچھے سے آگے کی طرف لائے گا تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں غلاظت اس کے خفیہ تین کی طرف نہ پہنچ جائے یا پھیل جائے۔ اس وجہ سے مرد کے لیے یہ حکم ہے۔ عورت کے لیے گرمی سردی برابر ہے، اور مرد کے لیے سردی میں وہ حکم یہی ہے کہ وہ پیچھے سے آگے کی طرف پہلا ڈھیلا لے کے آئے، پھر آگے سے پیچھے کی طرف دوسرا، پھر تیسرا پیچھے سے آگے کی طرف لے کر آئے۔ لہذا یہ حکم مرد کے لیے سردی میں اور عورت کے لیے ہر موسم میں یہی والا حکم ہے، اس پر عمل کرے اگر مٹی کے ساتھ اس کو استنجا کرنا ہو تو۔ 25ویں نمبر پر استبراء کرنا، یہ واجب ہے۔ استبراء کسے کہتے ہیں؟ اگر خطرہ ہو، شک ہو، گمان ہو اس بات کا کہ پیشاب کا کوئی قطرہ وہ نالی کے اندر رہ گیا ہے تو عن قریب وہ خارج ہو جائے گا، تو اس وقت واجب ہے کہ وہ اس پیشاب کے قطرے کو خارج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ حرکات کرے۔ ان حرکات کا نام ہے استبراء۔ یہ حرکت ایک پاؤں پر دوسرے پاؤں پر ایسے زور جو ہے وہ تبدیل کرنا، زور لگانا، ایک ہی پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ لینا، یا ایک دو قدم آگے جانا، یا اونچائی کی طرف جانا، یا ڈھلوان کی طرف نیچے آنا، تو اس طرح، یا بل لیٹ جانا، تو اس طرح کا یہ عمل کرنا واجب ہے تاکہ وہ باہر آئے پیشاب کا قطرہ اور ناپاکی سے بچ سکیں، پھر اس کے بعد استنجا کرے تاکہ غلاظت اور ناپاکی جو ہے وہ کپڑوں پر یا بدن پر نہ لگ جائے۔ لہذا یہ واجب عمل ہے۔ اس عمل سے مقصود یہ ہے کہ پلیدی کو دور کر دیا جائے۔ 26ویں نمبر پر ہے استنجا ایک انگلی یا دو انگلی یا تین انگلی یا ضرورت کے مطابق 4 انگلیوں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ پہلے شروع کرے گا، یہ درمیان والی جو بڑی انگلی ہے اس کو اوپر رکھے گا، پھر اگر ضرورت پڑے تو ساتھ میں جو ہے نا وہ ایک انگلی ادھر والی ملا لے، ادھر والی ملا لے، پھر جو ہے وہ اگر ضرورت پڑے تو چوتھی انگلی بھی ساتھ میں شامل کر سکتا ہے۔ اپنی جسامت اور ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ استحبابی مسئلہ ہے۔ 27ویں نمبر پر یہ استنجا کا معاملہ یہ ہتھیلی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، یعنی یہ والی جگہ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ استنجا بہرحال ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک استحبابی مسئلہ ہے، تو اس میں مقصود طہارت حاصل کرنا ہے، مقصود جگہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ 28ویں نمبر پر ہے طہارت کے بعد ہاتھ پاک کرے، اور ویسے تو طہارت کرتے ہوئے، استنجا کرتے ہوئے بھی اس کو طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو گئی، لیکن مستحب یہ ہے کہ مٹی وغیرہ ہاتھوں کو مل کے پھر اس کو اچھی طریقے سے دھو دے، اور یہ مستحب بھی ہے اور سنت عمل بھی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مٹی استعمال فرما لیا کرتے تھے، لیکن آج کل اگر کوئی صابن وغیرہ جس میں کوئی حرام مادہ شامل نہ ہو، ایسا صابن وغیرہ اگر استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس مٹی کے حکم میں آ جائے گا، لہذا اس کا استعمال کرنا وہ بھی مستحب پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ 29ویں نمبر پر ہے سردی میں بنسبت گرمی کے مبالغہ کرے دھونے میں۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ دھوئے، یعنی اس عمل کو زیادہ مقدار میں کرے، یعنی زیادہ اچھے طریقے سے دھوئے سردی میں، کیونکہ یہ سردی میں جو ہے وہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس میں زحمت کم کرتے ہیں، اور اس میں خطرہ رہ جاتا ہے یا شک پیدا ہو جاتا ہے، یا اس میں جو ہے وہ طہارت کامل حاصل نہیں ہوتی، لہذا اس پر مبالغہ کرنا چاہیے۔ اور گرمی میں اگر گرم پانی کے ساتھ اس کو استنجا کرنا پڑ جاتا ہے تو اس میں بھی مبالغہ کرے، لیکن اگر خطرہ ہو بیماری کا تو پھر جتنا ضرورت ہے ضرورت کے مطابق اس کو دھو لے۔ اور گرمی میں چونکہ گرم پانی کے ساتھ استنجا کرنے سے کچھ امراض ایسی ہوتی ہیں جن کے لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو اجازت ہے کہ وہ زیادہ مبالغہ نہ کرے، لیکن کم از کم اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہاتھ سے، جس ہاتھ سے دھو رہا ہے پخانے کی جگہ کو، پیشاب کی جگہ، اس سے بدبو ختم ہو جائے، یہ ضرورت ہوتی ہے، اور چکناہٹ وغیرہ جسم سے ختم ہو جائے جس جسم کا اس نے استنجا کرنا ہے، لہذا یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرے تاکہ اس کو طہارت مکمل طور پر حاصل ہو جائے۔ لیکن روزے کے دنوں میں یہ مبالغہ نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر پخانے کے راستے سے پانی کی نمی اندر داخل ہوئی تو اس سے روزے کو خطرہ ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس وجہ سے اس میں مبالغہ نہ کرے، اور زیادہ پھیل کے بھی نہ بیٹھے روزے کے ایام میں۔ ہاں باقی ایام میں وہ پھیل کے بیٹھے گا اور اچھی طرح سے مبالغے کے ساتھ طہارت حاصل کرے گا۔ 30ویں نمبر پر ہے زم سے استنجا کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اور 31ویں نمبر پر ہے پانی کا اسراف نہ کرے، یعنی پانی کو ضائع نہ کرے، جتنا پانی اس کو ضرورت ہو وہ اس کو استعمال کرے، اور اضافی پانی کو ضائع نہ کرے، اگر چاہے تو وہ کسی دوسری تیسری جگہ پر استعمال ہو سکے۔ اور پانی کا اسراف کرنا یہ مکروہ ہے اور بعض مقامات پر حرام بھی ہو جاتا ہے، لہذا ان مسائل کو سمجھیں، اور ان میں بعض مستحبات تھے
بعض ان میں مکروہات تھے، مکروہات تنزیہی بھی تھے، مکروہات تحریمی بھی تھے، لہذا یہ مکمل احکام کو ترتیب دے کر ناچیز نے 31 کی تعداد تک اصول اور ضابطے وہ بیان کیے ہیں، تو اس سے زیادہ تھے لیکن ان کو سمیٹ کر تھوڑے کر دیا۔ تو اس طرح یہ مسائل ہیں استنجا کے متعلق اور طہارت کے متعلق، پاکیزگی حاصل کرنے کے متعلق، لہذا ان مسائل کو پوری توجہ کے ساتھ وہ بندہ یاد رکھے اور یاد رکھ کے ان پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ طہارت کامل حاصل ہو۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں طاہر رکھے، پاک رکھے اور پاکوں میں شامل فرمائے۔